السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ناول زرد پتے پیش کر رہا ہوں، اور آج کی اس کی قسط نمبر 5 ہے۔ ابتدائے آفرینش سے لے کے آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ مورسی شرافت سے چمٹے ہوئے خاندان قوم کے خلاف کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں سے ساز باز کر کے ایک دوسرے کی امداد و اعانت کا عہد و پیمان کر لیتے ہیں۔ ایک پرانا روگ ہے جس نے انسانی سماج کی گردن میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ یہ روگ ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو کر ہر مرد کی عقل حکمران اور ہر عورت کا دل کہان نہ ہو جائے۔ مورسی شریف زادے اپنے محل کی تعمیر کمزور فقیروں کے اجسام سے کرتا ہے اور کہن ہیکل کی بنیاد اطاعت کیش اہل ایمان کی قبروں پر رکھتا ہے۔ امیر بیچارے کسان کے بازوں کو جکڑتا ہے اور کہن اپنا ہاتھ اس کی جیب کی طرف بڑھاتا ہے۔ حاکم کسانوں کو تیوری چڑھا کر دیکھتا ہے اور پادری ان کی طرف مسکراتے ہوئے متوجہ ہوتا ہے، اور چیتے کی تند مزاجی اور بیڑیے کے دانت نکوسنے میں بیڑ غریب کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ حاکم قانون کی تعمیل کی طرف بلاتا ہے اور کاہن مذہب کی پیروی کی طرف، اور ان دونوں کے درمیان جسم فنا ہو جاتے ہیں اور روئے مزمحل۔ لبنان میں اس کوستانی علاقے میں جو سورج کی روشنی کے اعتبار سے غنی لیکن نور معرفت کے لحاظ سے محتاج ہے، مورسی شریف اور کاہن اس کمزور مفلس کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، جو کھیت بوتا اور کاٹتا ہے اس لیے کہ اپنے جسم کو پہلے کی تلوار اور دوسرے کی لعنت سے بچائے۔ لبنان میں مورسی شریف زادے اپنے محل کے پاس کھڑے ہو کر اہل لبنان سے بلند آواز میں کہتا ہے، سلطان نے مجھے تمہارے جسموں کا مربی بنایا ہے، اور کہن قربان گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتا ہے، اللہ نے مجھے تمہاری روحوں کا سرپرست بنایا ہے۔ لیکن اہل لبنان وہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ مٹی میں لتڑے ہوئے دل نہیں ٹوٹتے، اس لیے کہ مردے نہیں روتے۔ چنانچہ شیخ عباس وہ گاؤں کا مربی، حاکم اور امیر تھا۔ اسے گرجا کے پادریوں سے محبت تھی اور وہ ان کی تعلیمات اور رسوم کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ پادری اس کے کھیتوں اور باغوں کے نگہبانوں میں احساس معرفت کو فنا اور تسلیم و اطاعت کے جذبات کو بیدار کرنے میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اس دن شام کو جب خلیل اور مریم بارگاہ محبت کے قریب پہنچ گئے تھے اور راحیل ان کی روح کے اسرار سے آشنا ہو کر ان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، گاؤں کا پادری الیاس شیخ عباس کے محل میں پہنچا اور اسے اطلاع دی کہ نیک سیز راہبوں نے ایک باغی سر کے نوجوان کو گرجا سے نکال دیا ہے، وہ ملحد 2 ہفتے سے اس گاؤں میں پناہ گزین ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ سامان کی بیوہ راحیل کے ہاں موجود ہے۔ پادری الیاس نے شیخ عباس کو یہ خبر سنانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ تاکیداً کہا کہ وہ شیطان جسے گرجا سے نکال باہر کیا گیا اس گاؤں میں رہ کر فرشتہ نہیں بن سکتا، اور انجیر کا وہ درخت جسے باغبان نے کاٹ کر آگ میں ڈال دیا ہو آتش دان میں ہوتے ہوئے اچھا پھل نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ گاؤں قانونی بیماریوں کے جراثیم سے پاک رہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نوجوان کو اسی طرح اپنے گھروں اور کھیتوں سے نکال دیں جس طرح رحبوں نے اسے گرجا سے نکالا ہے۔ شیخ عباس نے مستفسرانہ لہجے میں کہا، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ نوجوان اس گاؤں میں قانونی بیماریوں کی طرح رہے گا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اسے یہیں رہنے دیں اور باغوں کو رکھوالا یا مویشیوں کے لیے چراوا بنا دیں؟ ہمیں اس وقت کام کرنے والوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اگر قومی بازو نوجوان ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اسے خوش رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے نکال باہر کریں۔ پادری کی ہنسی شام کی فنکار سے مشابہ تھی، اس لیے اپنی برواں داڑھی میں انگلوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ نوجوان کام کے لیے موزوں ہوتا تو پادری ہی سے کیوں نکالتے، جبکہ گرجا کی زمین وسیع اور مویشی بے شمار ہیں۔ گرجا کے ایک گدھے ہانکانے والے نے جو کل رات میرے ہی پاس ٹھہرا تھا مجھے بتایا، یہ نوجوان راہبوں کے سامنے کفر کے کلمے دہراتا تھا اور اس انقلابی لہجے میں دہراتا تھا جو اس کی جہالت و خباثت پر دلالت کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ جرأت کی اور راہبوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ان سے کہا، گرجا کی زمینیں، باغ اور سارا مال و متاع اس گاؤں کے غریب باشندوں کو واپس کر دو اور دنیا کے مختلف حصوں میں بٹ جاؤ کہ یہ نماز اور عبادت سے بہتر ہے۔ اسی گدھے والے نے مجھے بتایا کہ ملامت امیز سرزنش، کوڑوں کی مار اور قید خانے کی تاریکی بھی اس کے حواس بجا نہ کر سکی۔ اس کے برخلاف وہ شیطان برابر نشو و نما پاتا رہا جو اس کی روح پر مسلط تھا۔ جس طرح
ڈلاؤ کی گندگی سے ناپاک کیڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ شیخ عباس ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس چیتے کی طرح جو حملے سے پہلے 2 4 قدم پیچھے ہٹتا ہے تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا، دانت پیستا اور غصے سے کامتا رہا۔ اس کے بعد وہ دروازے طرف گیا اور بلند آواز میں نے نوکروں کو آواز دی۔ 3 خادم آئے اور اس کے سامنے مدب کھڑے ہو گئے، حکم کا انتظار کرنے رہے۔ شیخ عباس نے گرجتے ہوئے کہا، بیوہ راحیل کے ہاں راہب کے لباس میں ایک مجرم نوجوان ہے، ابھی جاؤ اور اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے حاضر کرو، اور اگر راحیل مزاحمت کرے تو اسے بھی چٹیا پکڑ کر برف پر گھسیٹتے ہوئے لے آنا، باغی کا ساتھی بھی باغی ہے۔ خادموں نے سر جھکایا اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے تیزی سے روانہ ہو گئے، لیکن عباس اور کہن وہیں بیٹھے اس امر پر گفتگو کرتے رہے کہ باغی نوجوان اور رحیل کو کیا سزا دی جائے۔ دن چھپ گیا اور رات اور برف میں کفنائی ہوئی جھونپڑیوں پر اپنی پرچھائیاں پھیلاتی ہوئی آ گئی۔ اس طرح تاریک فضا میں ستارے اس طرح نمودار ہوئے جس طرح نزا اور موت کی تکلیفوں کے پردے سے بقائے دوام کی آرزو ظہور میں آتی ہے۔ کسانوں نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی اور چراغ جلا کر آگ تاپنے کے لیے آتش دان کے پاس بیٹھ گئے۔ رات کی ان پرچھائیوں سے بے پرواہ ہو کر جو ان کے مکانوں کے گرد چکر لگا رہی تھیں، اس وقت جب کہ راحیل، اس کی بیٹی مریم اور خلیل لکڑی کی چوکی کے گرد بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، دروازے کی کنڈی بجی اور شیخ عباس کے نوکر داخل ہوئے۔ راحیل نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور مریم مارے خوف کے چونک پڑی، لیکن خلیل خاموش بیٹھا رہا، گویا اس کی بزرگ روح ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ان کی آمد کی اطلاع پا کر ہوشیار ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک آدم آگے بڑھا اور بے دردی سے اپنا ہاتھ خلیل کے کندھے پر رکھ کر رخت لہجے میں بولا، کیا تو ہی گرجا سے نکالا ہوا نوجوان ہے؟ خلیل نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں، کہنے کی یہ کیا بات ہے؟ وہی خادم بولا، ہم تجھے گرفتار کر کے شیخ عباس کے حضور میں حاضر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ذرا ہچر مچر کی تو تجھے ذبح شدہ بھیڑ کی طرح برف پر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ راحیل ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور پیشانی برشکن ہو گئی، لرزتی آواز میں کہا، انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی بنا پر انہیں شیخ عباس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ تم انہیں کس لیے گرفتار کر کے لے جانا چاہتے ہو؟ اور مریم نے کہا، اس طرح کا امید اور رحم طلبی کا نغمہ اس کی آواز میں شامل تھا، یہ تنہا ہے اور تم تین دن اس لیے تمہاری انہیں ذلیل کرنے اور تکلیف پہنچانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا بزدلی ہے۔ خاتم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے چلا کر کہا، کیا اس گاؤں میں کوئی ایسی عورت بھی ہے جو شیخ عباس کے حکم سے انحراف کرے؟ یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک مضبوط رسی نکالی اور خلیل کی مشقیں کسنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ بالکل متغیر نہ ہوا، پہلے اس کا سر اونچا رہا جیسے بگولوں کے سامنے سنگین کلا۔ اس کے لبوں پر غمگین تبسم نمودار ہوا اور اس نے کہا، بھائیو، مجھے تم سے ہمدردی ہے، اس لیے کہ تم ایک کمزور آنکھوں والے کے ہاتھ میں ایک طاقتور اندھا آلہ ہو اور تم پر ظلم کرتا ہے اور تمہارے بازوں کی قوت سے کمزور کو پیستا ہے۔ تم جہالت کے غلام ہو اور جہالت حبشی کے چہرے سے زیادہ سیاہ ہے اور سب چیزوں سے زیادہ ظلم اور سنگ دلی کی فرمانبردار ہے۔ کل تک میں تم جیسا تھا اور کل تک تم مجھ جیسے ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت میری اور تمہارے درمیان ایک گہرا غار ہے جو میری آواز کو جذب کر رہا ہے اور تم پر میری حقیقت ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے تم سن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو۔ دعاؤں میں حاضر ہوں، میری مشقیں کس لو اور جو تمہارا جی چاہے میرے ساتھ سلوک کرو۔ آنے والوں نے یہ بات سنی اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، ان کے جسم پر پھریری آئی اور وہ نوجوان کی تھوڑی دیر تک حیرت و استعجاب سے دیکھتے رہے، گویا اس کی آواز کی شیرینی نے ان کے جسموں سے حرکت چھین لی ہے اور ان کے بلند میلانات کو بیدار کر دیا ہے جو ان کے دل کی گہرائیوں میں سو رہے تھے، لیکن یک لخت وہ چونک پڑے، گویا شیخ عباس کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور انہیں وہ فرض یاد دلا رہی ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور نوجوان کی مشقیں کس لی۔ خاموش کے ساتھ وہ گھر سے نکلے، انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے دل کے ہر گوشہ میں وہ المناک چیز کھٹک رہی ہے۔ راحیل اور مریم ان کے ساتھ ساتھ ہو لی، وہ خلیل کے پیچھے پیچھے شیخ عباس کے مکان کی طرف جا رہی تھیں، جس طرح بیت المقدس کی لڑکیاں مسیح کے پیچھے پیچھے تھیں جب ظالم انہیں کوئی زلزلہ کی طرف لیے جا رہے تھے۔ تو یہ تھی قسط نمبر 5، تو یہ تھی قسط نمبر 4۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک لی اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔